الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق اللہ۔ یکم ربیع الثانی 1444 ہجری 28 اکتوبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیات ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ سورہ احقاف کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ یہ فتویٰ کسی عام عالم یا مفتی کا نہیں بلکہ خود رب العالمین کا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ پوری شریعت اسی عقیدہ توحید کے ارد گرد گھومتی ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت بنیادی طور پر اسی عقیدے کی خاطر ہوئی۔ انبیاء نے جتنی لڑائیاں لڑی جہاد کے میدانوں میں اسی عقیدے کی خاطر، اپنوں اور بیگانوں سے ٹکر لی، والدین کو ناراض کیا، برادری کو خفا کیا، قوم کو غضبناک کیا، تو اسی عقیدہ توحید کی خاطر۔ اگر دنیا میں شرک نہ ہوتا اور دنیا شرک کی تاریکی میں اور شرک کے گڑھے میں نہ گر چکی ہوتی تو انبیاء کرام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انبیاء آئے ہیں شرک کی تردید کے لیے، انبیاء آئے ہیں توحید کی پرچار کے لیے۔ باقی تمام باتیں، باقی تمام اعمال، باقی تمام کام یہ دوسرے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اول نمبر پر انبیاء کی دعوت کا پہلا نمبر عقیدہ توحید ہے۔ ہر نبی کی تبلیغ کا آغاز، نبوت کی ابتدا ایک ہی پیغام سے ہوتی ہے
جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن عظیم اٹھا کر پڑھتے ہیں، تو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کا پہلا پیغام یہی ہوتا تھا کہ اپنی پکاروں میں، اپنی بندگیوں میں، اپنی عبادتوں میں صرف اللہ تعالی ہی کو پیش نظر رکھو، بندگی اسی کی کرو، جھکو اسی کے آگے، پکارو اسی کو، مدد مانگو اسی سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نوح کو بھیجا، تو نوح نے کس چیز کی دعوت دی؟ کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ عبادت، غلامی، اطاعت، بندگی اسی کی ہوگی۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی کارساز ہے، نہ مددگار ہے، نہ مشکل کشا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، کہیں فرمایا ڈرنا ہے تو اسی ایک سے ڈرنا ہے۔ میرے پیچھے چلو، میں کیا کرتا ہوں، میں کسے پکارتا ہوں، میں کسے اپنی حاجتوں میں آواز دیتا ہوں، میں کس کو اپنی تکلیف میں اپنا ملجا اور مأویٰ سمجھتا ہوں، اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں تو کس کی مانگتا ہوں، میں مدد مانگتا ہوں تو کس سے مانگتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں تو کس سے کرتا ہوں۔ میری زندگی کو نمونہ بنا دو، وَأَطِيعُونَ، میری اطاعت کرو کہ میں نے اپنی مصیبتوں میں کس کو پکارا ہے، میں نے اپنی تکلیفوں میں کس کو آواز دی ہے، میں نے کس کو مشکل کشا سمجھا ہے، میں نے کس کو حاجت روا سمجھا ہے، اور میں نے کسے معبود اور حاکم سمجھا ہے۔ تم میری زندگی کو تو دیکھو، جب طوفان آیا اور دنیا غرق ہونے لگی تو نوح علیہ السلام کی محبت تڑپ اٹھی، اس لیے کہ آپ کے بدن کا، آپ کے جگر کا، آپ کے دل کا ٹکڑا، آپ کا اپنا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرق ہو رہا ہے۔ کون باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد تباہ ہو جائے؟ اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، ماں باپ کے دل میں شفقت ہوتی ہے، وہ ان کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی تمام شرارتوں کو بھول جاتی ہے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اور نبیوں کو اللہ کی طرف سے تمام اختیارات عطا ہوتے ہیں، خدائی اختیارات جو اللہ کے ہوتے ہیں، مشکل کی کشائی کے، مصیبت سے نجات دینے کے، فائدہ رسانی کے، یہ تمام اختیارات جو اللہ کے ہیں اللہ اپنے پیاروں کو دے دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نوح کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اور آپ تڑپ رہے ہیں، اس کے آخری انجام کو دیکھ کر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا،
اگر اختیار ہوتا ہاتھ بڑھا کر اپنے بیٹے کو بچا لیتے، پانی کو حکم دے دیتے، خبردار جو میرے بیٹے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا۔ ایسے وقت میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے تو نوح سے بڑا اللہ والا کون ہوگا؟ نوح سے زیادہ اللہ کا کیا کون پیارا ہوگا، جس کے سر پر نبوت کا تاج سجا ہو؟ وہ نوح اس بے بسی کی کیفیت میں اپنے بیٹے کو خود نجات نہیں دے سکتا تو رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح نے پکارا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، پروردگارا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا یہ بھی تو میرے اہل میں ہے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمام کافروں کو تباہ کر دوں گا، غرق کر دوں گا، پر تیرے خاندان کو بچا دوں گا، تیرے اہل کو بچا دوں گا۔ ربا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ادھر باپ کی بے بسی ہے، کیا بیٹے نے ڈوبتے ہوئے باپ کو نہیں پکارا ہوگا، آوازیں نہیں دی ہوں گی؟ وہ تڑپا نہیں ہوگا؟ اس نے کس تکلیف سے جان دی ہوگی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس بے بسی کے عالم میں خود کچھ نہیں کر سکتے اور پکارتے ہیں تو رب کو، پکارتے ہیں تو رب کو۔ تو اب قوم سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے کہ طاقت اسی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ ہاں اطیعون، میری اطاعت کرو۔ سورہ شعراء میں فرمایا میرے پیچھے چلو، میں کیا کرتا ہوں؟ دیکھو میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میں اسے بچا نہیں سکتا، میں اس کو بچانے کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، تو تم بھی میرے پیچھے چلو نا۔ جب تم پر مصیبت آئے تو تم بھی اسی کی طرف دیکھو، اسی کو پکارو، اسی کو مدد کے لیے آواز دو، اسی کے سامنے فریاد کرو، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ قرآن نے انبیاء کے واقعات کا ڈھیر لگا دیا، ہر پیغمبر جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کے پیغام کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کی دعوت کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ہر پیغمبر نے یہی بات کہی۔ دیکھو ڈر اللہ سے ہے، تابعداری میری ہے، مجھے دیکھ کے چلو میں کیا کر رہا ہوں۔ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام قوم کو پہلا پیغام دیتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ قوم اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے مدد مانگو۔ ہود سے زیادہ کون پیارا ہوگا اللہ کا؟ صالح سے زیادہ کون محبوب ہوگا اللہ کا؟ کہ جن کے سروں پر اللہ نے پیغمبری کا تاج سجایا۔ اگر اللہ نے خدائی اختیارات دیے ہوئے ہوتے تو وہ اپنی قوموں کو بچا لیتے۔ کسی پیغمبر کو اپنی قوم کی تباہی پر خوشی نہیں ہوئی، ہمیشہ افسوس ہوا، لیکن کچھ نہ کر سکے۔
لقد ابلغتکم رسالات ربی، ہمیشہ پیغمبر اپنی قوم کی تباہی کے بعد یہی پہ خطاب کرتے رہے، یا قوم، اے میری قوم، میں کیا کروں، میرے ذمے پیغام پہنچانا تھا، میں اختیار نہیں رکھتا تھا کہ میں تمہیں زبردستی کفر سے اسلام کی طرف لے آؤں، شرک سے توحید کی طرف لے آؤں۔ لقد ابلغتکم رسالات ربی، میرے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا تھا، میرے ذمے تمہیں نصیحت کرنی تھی، وَنَصَحْتُ لَكُمْ۔ ہر پیغمبر کی تڑپ ہوتی تھی کہ میری امت کسی طرح نجات پالے، کسی طرح شرک سے خلاصی پالے، کسی طرح توحید کے دامن میں آ جائے، کسی طرح اسلام کے سائے میں آ جائے۔ لیکن انبیاء بے بس، لاچار، اپنی قوموں کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی کو خدائی اختیارات نہیں دیے۔ زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، جسمانی قوتیں جواب دے گئی۔ زکریا علیہ السلام بے بس ہیں۔ اولاد تو جوانی میں مزہ کرتی ہے تاکہ بڑھاپے کا سہارا بنے، جوانی خالی گزر گئی، اپنے کو اولاد نہ دے سکے۔ اللہ کے پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، پاکیزہ اور برگزیدہ اور مقدس شخص ہیں، ایسی ہستی ہیں کہ جن کے سر پر نبوت کا تاج اللہ نے رکھا، اپنے کو اولاد نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ان کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو، اگر یہ اللہ کے پیارے، ان کو اللہ نے خدائی اختیارات دیے ہوئے ہوتے اور یہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے تو اپنے کو اولاد بھی دے دیتے نا، کیوں نہیں دی؟ اور بڑھاپے میں جب بالکل مایوسی ہو گئی اپنی جسمانی قوتوں سے تو آگے فرمایا، یا اللہ قد بلغت من الکبر عتیہ وامرأتی عاقر، فرمایا میری بیوی بانجھ ہے، میں اس کا بانجھ پن دور نہیں کر سکتا۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوں۔ یا اللہ اب تک اولاد نہیں، رب لا تذرنی فردا، تو اولاد کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اب زندگی میں اپنے کو اولاد نہیں دے سکتے، مانگتے ہیں تو رب سے مانگتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبر پر جا کر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو اللہ کی عطا سے اولاد بھی دے سکتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف اور گمراہ کون ہوگا جس نے زکریا علیہ السلام کی اس سیرت کو قرآن میں نہیں پڑھا کہ زکریا جوانی میں، ادھیڑ عمری میں اپنے کو اولاد نہیں دے سکتے اور بڑھاپے میں اللہ سے مانگتے ہیں، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے، مجھے بیٹا عطا کر، ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری نبوت کی وراثت سنبھال سکے۔ تو زکریا نے کس سے اولاد مانگی؟ کیا زکریا اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ کیا نبی نہیں تھے؟ تو اللہ نے ان کو خدائی اختیارات دیے تھے، پھر وہ اپنے کو اولاد کیوں نہیں دے سکے؟ کیوں رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے رہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے اور اندھیروں میں پھنس گئے، اندھیرا نہیں، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ قرآن کہتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا یونس نے، اللہ کے پیارے نے، اللہ کے نبی نے پکارا ہے تو کسے پکارا ہے؟ اللہ الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا میری اس مشکل کو دور کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر اللہ کی عطا سے یونس سب کچھ کر سکتے تو سب سے پہلے تو اپنے کو مصیبت سے نکال لیتے۔ کیا ضرورت تھی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، اندھیروں میں رہنے کی، تکلیف اٹھانے کی، مشقت برداشت کرنے کی؟ جو اپنی تکلیف خود دور نہیں کر سکتا تو وہ میری اور آپ کی تکلیف کیا دور کرے گا؟ آج اگر کوئی یونس علیہ السلام کی قبر پر جا کر کہے کہ اے یونس بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو اللہ کا پیارا ہے، تجھے اللہ نے خدائی اختیارات دیے ہیں، اللہ کی عطا سے میری مشکل حل کر دے، تو یونس علیہ السلام اگر زندہ ہوتے دنیا کی زندگی میں تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ اے بے وقوف، میں اپنے کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکال سکا، تو نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی کہ میں نے اس وقت پکارا تو کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بھیا پانی دینا، بھیا یہ کرسی وہاں رکھ دینا، بھیا میرے کپڑے لے آنا، یہ ہم مدد مانگتے ہیں، آواز بھی دیتے ہیں، لیکن یہ اسباب کے نیچے۔ دنیا کا نظام اسباب کے تحت اللہ نے رکھا، ہم اسباب کے تحت، اسباب کے نظام میں ہم ایک دوسرے سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پکار بھی سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں اللہ نے سبب رکھا، کان کا سبب رکھا، زبان کا سبب رکھا، زندگی کا سبب رکھا، مسافت اور فاصلے کا سبب رکھا کہ نزدیک سے ہم ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں، بغیر کسی آلے کے ہم سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہو اور میں یہاں بیٹھا ہوں، بغیر فون کے، بغیر آلے کے وہ میری بات سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ بغیر واسطے کے، بغیر آلے کے وہ میری بات نہیں سن سکتا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کا نظام اسباب کے نیچے بنایا۔ لیکن اللہ کو سننے کے لیے کسی سبب کی ضرورت، بولو نہیں، سننے کی ضرورت ہے؟ سبب کی ضرورت ہے؟ اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے سننے اور اس کے سننے میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر اسباب کے سنتا ہے، وہ بغیر مسافت کے سنتا ہے، اس کے لیے مسافت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے لیے دور بھی نزدیک ہے، اسے کانوں کی ضرورت نہیں، اسے آواز کی ضرورت نہیں، اسے مسافت قریب ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر اسباب کے سنتا ہے اور بغیر اسباب کے ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم میں سورہ احقاف میں اللہ نے فتویٰ دیا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اس سے بڑا گمراہ، راستے سے بھٹکا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے؟ مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارے، اللہ کے سوا نبیوں کو پکارے، اللہ کے سوا جنوں کو پکارے، اللہ کے سوا ولیوں کو پکارے، اللہ کے سوا بزرگوں کو پکارے، اللہ کے سوا قبروں کو پکارے، اللہ کے سوا بتوں کو پکارے، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ رب کی نظر میں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے بڑا بے دین اور بھٹکا ہوا ہے۔ من یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے ما سوا، ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر ہو کر کسی ہستی کو اپنی مدد کے لیے پکارے۔
فرمایا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت آ جائے گی وہ اسے جواب نہیں دے سکتے، قیامت کی صبح تک وہ اسے جواب نہیں دے سکتے، یہ پکارتا رہے، یہ پکارتا رہے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ الی یوم القیامہ، رب کا چیلنج ہے، رب کا چیلنج ہے کہ قیامت آ جائے گی، پر یہ شخص جن کو پکار رہا ہے ان میں سے ایک بھی اسے جواب نہیں دے سکتے، ایک۔ اور نہ صرف یہ کہ جواب نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے سنتے ہو جواب نہیں دے سکتے، فرمایا نہ، جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی آوازوں سے، ان کی پکاروں سے بے خبر ہے، سنتے بھی نہیں، انہیں کیا پتا ہمیں کون پکار رہا ہے، انہیں کیا پتا ہمیں کون آواز دے رہا ہے۔ اور سورہ نحل میں فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے انسانوں کو پکارتے ہیں، مخلوق کو پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں، اپنی تکلیفوں میں، وہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، مردے، ان میں زندگی نہیں ہے، مر چکے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا۔ اور جسے اپنے بارے میں علم نہ ہو کہ مجھے کب زندہ کیا جائے گا، دوبارہ مجھے کب زندگی دی جائے گی، کب مجھے اٹھایا جائے گا، کب مجھے قبر سے نکالا جائے گا، تو وہ تمہاری آواز کو کیا سنے گا، تمہاری حاجتوں کو کیا سمجھے گا، تمہاری مشکلات کو کیا سمجھے گا، اسے تمہارا کیا علم ہوگا، کون آیا ہے میری قبر پر، کون مجھے پکار رہا ہے۔ تو رب نے فتویٰ دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے ماں سوا، ما فوق الاسباب، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھنا، اہل شرک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جی ہم ایک دوسرے کو نہیں پکارتے، ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے، یاد رکھو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ مدد اسباب کے نیچے ہے، بغیر اسباب کے ایک شخص امریکہ میں ہو، سعودیہ میں ہو، ایران میں ہو، اور بغیر اسباب کے ہم اس کو یہاں سے پکارنا شروع کریں، یہ شرک ہوگا، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری آواز سن رہا ہے، بغیر اسباب کے سن رہا ہے، تو یقیناً ہم نے اس میں خدائی صفت مان لی، الوہی صفت مان لی۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالی ہمیں شرک کی حقیقت اور توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت نازک مسئلہ ہے، اللہ تعالی ہمارے عقائد کی درستگی فرمائے اور ہمیں اس طرح کے وسوسوں سے اور شیطانی شبہات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔